الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تھوڑی جی بیس دیو، تھوڑی جی سیٹی ختم ہو جائے گی تو تھوڑا جہاں والیم بھی بیس بھی تھوڑی جی. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات بس ٹھیک ہے، اتنے رہنے دو، چھیڑنا نہیں. حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ. درود و سلام ہون امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھی. انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، میرے تو قبل خطیب پاکستان، خطیب ہرد العزیز، برادر مکرم حضرت مولانا محمد ناصر نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی تو با مقصد جاندار شاندار خطاب سماعت فرما چکے ہو. اور میرے بعد بھی انشاءاللہ الرحمن با مقصد خطابات تساں احباب سماعت فرماؤ گے. انتہائی مختصر وقت واسطے میں اپنی چند معروضات اور چند گزارشات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا. دعا ہے اللہ تعالیٰ علماء کرام دی تشریف آوری، تواڈی ساری حاضری، منتظمین احباب دا یہ بڑا پیارا انتظام کرنا،
اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول منظور فرما کے اساں تساں سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت امت مسلمہ واسطے، پوری قوم مسلم واسطے، ساڈے واسطے، تواڈے واسطے، اساں سارے واسطے اللہ سونے نے بہترین نمونہ قرار دیتی ہے۔ آپ دی زندگی، آپ دی سیرت، آپ دی حیات طیبہ اساڈے واسطے نمونہ ہے، آئینہ ہے، شیشہ ہے۔ اساڈے وچوں کوئی بندہ چاہے جس شعبے دے نال تعلق رکھدا ہوئے یا جس مزاج دا حامل ہوئے، جو وہ دی مصروفیت ہوئے، جو وہ دا ٹارگٹ اور ہدف ہے، مسلمان بندے دی جو مصروفیت ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہر شعبے واسطے، زندگی دے ہر مزاج واسطے اور زندگی دی ہر مصروفیت جو خیر دی مصروفیت ہوئے او دے واسطے نبی کریم علیہ السلام دی زندگی نو نمونہ بڑھا چھڑے۔ اگر کوئی معلم ہے او نبی علیہ السلام نو بحیثیت معلم ویکھے، پوری رہنمائی لبے گی۔ اور اگر کوئی والد ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نو بحیثیت والد پڑھے اور ویکھے، غور کرے، انہوں بحیثیت والد مکمل رہنمائی ملے گی۔ اور اگر کوئی خامد ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نو بحیثیت خامد ویکھے، پوری رہنمائی مل جائے گی۔ اور اگر کوئی تاجر ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی حاجی ہے، کوئی روزے دار ہے، کوئی سخی ہے، کوئی متبع سنت ہونا چاہتا ہے، کوئی موحد ہے، اپنے اندر توحید لانا چاہتا ہے، کوئی جا کر کے بیت اللہ دا طواف کرنا چاہتا ہے، کوئی اگر اپنی بیٹی دا، اپنے بیٹے دا نکاح کرنا چاہتا ہے، کسی دا کوئی عزیز رشتہ دار مر جائے، او دے غسل دا انتظام کرنا چاہتا ہے، او دی تدفین، او دی تکفین، زندگی دا کوئی کام، کوئی شعبہ، کوئی مزاج اور کوئی مصروفیت ہوئے، نبی کریم علیہ السلام دی سیرت دے مقدس دروازے نو اگر دستک دیتی جائے، مکمل رہنمائی لبے گی۔ کوئی ایسی چیز نہیں جیڑی نبی کریم علیہ السلام نے امت نو نہ دسی ہوئے اور نہ سمجھائی ہوئے۔ آپ نے صرف سمجھایا ہی نہیں بلکہ آپ نے دسن دا اور سمجھان دا حق ادا کیتا ہے۔ یہ سیرت جڑا ہے یہ اصل عربی زبان دا لفظ ہے، اردو دے اندر بھی عام استعمال ہوتا ہے۔ اردو دے اندر اکثر و بیشتر الفاظ عربی دے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بیسیکلی اردو ترک زبان دا لفظ ہے، تقریباً 17 زبانہ دا مجموعہ ہے اردو، بے شمار دے اندر زبانہ نے۔ سیرت عربی زبان دا لفظ ہے اور جس دا لغوی اور لفظی معنی ہے حالت، کیفیت۔ نبی علیہ السلام دی زندگی دی ہر حالت اور ہر کیفیت ساڑھے واسطے نمونہ ہے، وہ آپ دی سیرت ہے۔ آپ دی نماز والی حالت ساڑھے واسطے سیرت ہے، نمونہ ہے۔ آپ دی روزے والی حالت آپ دی سیرت ہے اور ساڑھے واسطے نمونہ ہے۔ آپ دی صبر والی حالت آپ دی سیرت ہے اور ساڑھے واسطے نمونہ ہے۔ آپ دی شکر والی حالت آپ دی سیرت ہے اور ساڑھے واسطے نمونہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی زندگی ساڑھے واسطے نمونہ ہے۔ قرآن کریم اندر اللہ تعالی نے مزید وضاحت کر کے اس گل نو سمجھایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے انسانیت، اے ذریت آدم، اے امت مسلمہ، تو انو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دین تسی لے لو، مزاج منے نہ منے فخذوہ، لے لو، برادری منے نہ منے فخذوہ، تسی لے لو، تواڈے رسم تواڈے رواج اجازت دین یا نہ دین، جو کچھ تو انو میرا رسول دے رہے ہے تسی لے لو، اور جیڑی چیز تو منع کر رہے ہیں تسی باز آ جاؤ، عقل من نہ من۔ یہ اصل پیغمبر دی سیرت ہے۔
میں ہن سیرت دے ایک ایک پہلو نو یا ایک ایک حالت اور کیفیت نو تواڈے سامنے بیان کراں، شاید وقت ساتھ نہ دے۔ جید علماء کرام تشریف فرمان ہے، اور انشاءاللہ حضرت شاہ صاحب بھی تشریف لے آن والے نے، انہاں دا بھی مفصل خطاب ہوئے گا، اور حضرت مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب انہاں دا بھی شاندار خطاب ہوئے گا۔ میں چاہنا کہ تساں انہاں دے با مقصد خطابات زیادہ تو زیادہ سنو، میں صرف حاضری اور مختصر گل کرنا مقصود ہے۔ سیرت میں تانوں 3 حصیاں اندر سمجھان دی کوشش کراں گا، وہ تساں نے سمجھنی ہے، تساں نے توجہ کرنی اور توجہ دی کوشش کرنی ہے۔ سمجھان والے دا قصور نہیں ہوندا، اگر مجمع وچوں کسے نو سمجھ نہ آئے نا کسے خطیب دی گل تے او دا اپنا قصور ہوندا ہے، او دی وجہ ہے کہ او دی توجہ نہیں ہوندی۔ زمانہ ایکو ہے، دور ایکو ہے، علاقہ ایکو ہے، خطیب ایکو ہے، توجہ کرن والا مؤذن رسول بن جاندا ہے اور توجہ نہ کرن والا واصل جہنم اور کافر بن جاندا ہے۔ ابو جہل بھی اسے زمانے اندر رہندا سی، حضرت بلال حبشی بھی اسے زمانے اندر رہندے سن۔ بلال حبشی مؤذن رسول بنے امام کائنات دے فرامین دی طرف توجہ کرن نال، اور ابو جہل لانتی بنیا صرف عدم توجہ دی وجہ تو۔ قرآن و حدیث ایسی لازوال نعمت الہی ہے کہ اگر اس وال بندہ توجہ رکھے تو اللہ شرع صادر کر دیندہ ہے اور ہدایت دے سارے راہ آسان کر دیندہ ہے۔ تسی توجہ کرو گے انشاءاللہ؟ توجہ کر رہے ہو؟ میں پہلے بھی تواڈے تے بڑا خوش ہوں اور دعا کر رہے ہیں، مزید بھی میں یہی گزارش کراں گا تساں میرے ول سیرت دے حوالے نال 3 گلاں کنیاں بولو، ایک ایک گل نہیں سمجھا سکتا، صرف 3 گلاں، وہ 3 گلاں سیرت دا خلاصہ نے۔ اگر وہ 3 گلاں میرے کسی عزیز نو، میرے کسی دوست نو، میرے کسی بھائی نو، میرے کسی بزرگ نو، میرے کسی معزز آن والے نو سمجھ آ جان تو سمجھ لو سیرت سمجھ آ گئی۔ وہ 3 گلاں کیڑیاں نے؟ نمبر 1 سیرت نو سمجھن واسطے اور سیرت تے عمل کرن واسطے اور سیرت اپنے اندر اپنان واسطے پہلی جڑی چیز ضروری ہے وہ اے وے کہ سانو مقام مصطفیٰ سمجھنا چاہیے۔ جس بندے دی سیرت، جس شخصیت دی سیرت ساڑھے واسطے نمونہ ہے، پہلے اس شخصیت دا تعارف تو ہونا چاہیے۔ کی خیال ہے؟ پہلے نمبر تے مقام مصطفیٰ، اور دوسرے نمبر تے احترام مصطفیٰ، اور تیسرے نمبر تے پیغام مصطفیٰ۔ کتنیاں گلاں؟ تھوڑا والیوم کھول دو، باقی ٹھیک۔ کتنیاں گلاں؟ تسی اے جواب ضرور دینا ہے جو میں پوچھنا۔ کتنیاں گلاں؟ 3۔ کنیاں؟ 3۔ مقام مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، اور تیسری گل بولو۔ اگر کوئی بندہ مصطفیٰ علیہ السلام دا مقام منے اور آپ دا احترام نہ کرے تو مقام منن دا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر کوئی بندہ مقام بھی مندہ ہے اور احترام بھی کردہ ہے پر آپ دا پیغام نہیں مندہ تو مقام اور احترام منن دا کوئی فائدہ بولو۔ اور ایک بندہ آپ دا پیغام من رہے ہے لیکن آپ دا احترام بھی نہیں کر رہا اور آپ دے مقام نو بھی نہیں من رہا تو پیغام منن دا فائدہ بولو۔ اور ایک بندہ احترام خوب کر رہا ہے، ادب دی انتہا کر رہا ہے، لیکن آپ دے نہ مقام نو سمجھ رہا ہے اور نہ ہی آپ دے پیغام نو من رہا ہے تو احترام کرن دا فائدہ بولو یار نہیں ہے۔ مقام مننا بھی ضروری ہے، نال احترام کرنا بھی بولو، اور نال پیغام مننا بھی۔ انہاں 3 چیزاں نو کی کیا جاندہ ہے؟ سیرت۔ کی کیا جاندہ ہے؟ بولو، سیرت کیا جاندہ ہے۔ اور میں تواڈے سامنے تھوڑی دیر مقام رکھنا چاہواں گا کہ مقام کی ہے، پھر احترام دیاں گلاں 2-4 آخری گلاں پیغام دیاں کر کے اجازت چاہواں گا تاکہ تو انہوں اندازہ ہوئے مقام کی ہے۔ کل نو کوئی نہ کہے تو کہ یہ صرف مقام مندے نے احترام نہیں کر دے، کل نو تو انہوں یہ کوئی نہ کہے کہ یہ احترام کر دینے پر پیغام نہیں مندے۔ کوئی بندہ انگلی کھڑی کر کے یہ نہ کہے کہ ایک گستاخ نے آپ دی عظمت نو نہیں مندے، وڈے پر آج اتنا درجہ دین دینے
اج میں تواڈے سامنے کچھ کھول کے گلاں کرنیاں نے کہ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت واسطے 3 چیزاں مننا ضروری نے. کنیاں؟ بولو. جو بھی بیٹھے ہو نا، جتنی دیر بیٹھے ہو، میں جتنا سفر کر کے آیا وہ سارا سفر مینوں بھول جانا ہے اگر تساں پیار محبت نال توجہ میرے ول رکھنی ہے. یہ تواڈی مہمان نوازی بھی ہے تے یہ تواڈا پیار بھی ہے، اور اے انشاءاللہ تواڈے ساڈے ساریاں واسطے ذریعہ نجات بھی بنے گی انشاءاللہ. کنیاں چیزاں؟ بولو. پہلی چیز سارے دسو، کسی نو ذہن سے نہیں، وہ بھی زبان ضرور کھولے. ایک باری اٹکے گا نا آخر زبان چل جائے گی. پہلی چیز کیڑی ہے؟ سارے بولو نا، آواز آنی چاہیے. دوسرا احترام مصطفیٰ. تیسرا مقام کی ہے، مقام کی ہے. نبی علیہ السلام ادھر ویکھیا جے، میں صرف مقام تے احترام تے آخر اندر، کہ تسی میرے نال بولنا ہے آخر اندر بولو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ دے راوی نے عرض کر دینا، امام کائنات نبی کریم علیہ السلام دے کول ایک دیہاتی شخص آیا کر کے عرض کرن لگا، اللہ دے پیغمبر. آپ نے فرمایا جی کی مسئلہ ہے؟ عرض کرن لگا، اللہ دے پیغمبر میں توڑے تو سوال کرنا چاہنا، تو سمجھو جواب دیو. آپ نے فرمایا 10 کی سوال ہے، پوچھ. میں محمد کریم صلی اللہ پڑھو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، تبارک اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اے نہ ہی ہوئے نا گزارا ہو جائے گا، پر نبی اقدس دی ذات اقدس تے درود نہ ہوئے گزارا نہیں ہو سکتا. پڑھ لو صلی اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا پوچھ کی پہن. ایک گل تو انو سمجھ توجہ نہ لی آئے گی. کہنے لگا اللہ دے نبی اے دسو کیف علمت انک نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انو کیویں پتہ چلے ہے کہ تسی اللہ دے نبی ہو، اللہ دے پیغمبر بن چکے ہو، اللہ دا رسول تسی بن گئے ہو. تو انو کیویں پتہ چلے ہے، کدوں دا پتہ چلے ہے، کدوں دا اندازہ ہویا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرمانے نے پہ جا میرے سامنے، میں تینوں ساری تفصیل دسا کہ میں نو کدوں پتہ چلے ہے کہ میں اللہ دا نبی بن گیا، میں اللہ دا رسول بن گیا، میں اللہ دا پیغمبر بن گیا. جی اللہ دے نبی دسو کدوں دے بنے ہو؟ امام کائنات نے فرمایا میں ایک باری بیٹھا سا، ایک فرشتہ میرے سجے پاسے آ کے بہ جانا ہے اور ایک فرشتہ میرے بائیں طرف کھبے پاسے آ کے بہ جانا ہے. یہ دونوں فرشتے آپس اندر کہہ رہے نے ہوا یہی ہستی ہے جس ہستی دی طرف سنو اللہ کریم نے نازل فرمایا ہے. ایک فرشتہ زمین و آسمان دے درمیانی خلا اندر انہوں نے حکم صادر کیتا، جی یہی ہستی ہے جس دی طرف سنو اللہ کریم نے بھیجیا ہے. تے اے دو فرشتے کہنے لگے اللہ نے کی ڈیوٹی لائی، اللہ نے کی ذمہ داری لائی، اللہ نے سانو کیوں بھیجے ہے، کی کرنا ہے شخصیت دے نال. زمین و آسمان دے درمیانی خلا اندر رہن والے فرشتے نے کیا ہے، اللہ کریم نے سانو تاں بھیجے ہے تاکہ اسی اس شخصیت دا وزن کر سکیے. کی کریے؟ ویکھنا میری طرف، ادھر ادھر نہیں ویکھنا. چائے والے پاسے، قہوہ والے پاسے، پانی والے پاسے تسا نہیں ویکھنا، ادھر ویکھیا جے. ٹھیک ہے نا؟ کھان پین والی چیز ہی بڑی عجیب ہے، ادھر توجہ ہو جائے پھر کسی پاسے توجہ نہیں رہتی. کی خیال ہے؟ کھانا پینا سامنے ہوئے، نماز والی توجہ دی بھی اللہ نے اجازت دے دیتی ہے کہ ادھر رہن دے، ادھر توجہ تسی میرے وال ویکھنا جی انشاءاللہ. کنیاں گلاں کرنیاں نے میں؟ بولو. پہلی کیڑی گل ہے؟ سارے بولو. دوسری کیڑی گل ہے؟ تیسری کیڑی گل ہے؟ ہن مقام سمجھو. نبی علیہ السلام فرماندے نے فرشتے نے کیا ہے وزن کرو. کی کرو؟ بولو. فرمایا میرا وزن کیتا گیا ہے. ادھر بیٹھے جی اللہ دے پیغمبر کی میں فرمایا ترازو قائم کر دیتا گیا ہے. ترازو دے ایک پاسے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بٹھایا گیا ہے. میرے سامنے میرے مقابلے دے اندر میرے سامنے 10 بندے بٹھائے گئے نے. وزن کیتا جا رہا ہے، میرا وزن کیتا جا رہا ہے. امام کائنات فرماندے نے زن تو ہوں میں 10 بندیاں نالوں زیادہ وزنی ہو گیا.
میرے مقابلے دے اندر انہوں نے 100 بندہ بٹھایا ہے، 100 بندے دے مقابلے دے اندر بھی میں وزنی ہو گیا، میرے مقابلے دے اندر انہوں نے 1000 بندہ بٹھایا ہے۔ آمنہ دلال فرماندے نے زن تو میں 1000 بندے نالوں بھی وزنی ہو گیا، انہیں لگ رہا سی کہ 1000 بندہ میرے ہوتے ٹک نہ پے، ایویں ترازو دا پلڑا اوپر چکیا ہویا سی تو میرے اللہ پلڑا ہے میں تھلے بیٹھا ہویا سی، جی میرے اللہ پلڑے دے حصے دے اندر 14 طبق جہان موجود ہوئے۔ 1000 بندے نالوں بھی میں کی ہو گیا، بولو کی ہو گیا؟ جیڑے ویلے میں وزنی ہویا یہ مقام ہے کیے، جیڑے ویلے میں وزنی ہویا زمین و آسمان دے درمیانی خلا اندر رہن والے فرشتے نے کیا ہے وزن دا سلسلہ بند کر دیو، اس ہستی دے مقابلے دے اندر اگر تسا پوری امت نو رکھ دیو، پوری امت نو رکھ دیو، پوری امت نو رکھ دیو تے پوری امت اندر بھی اتنی جرات نہیں آمنہ دے لال دے وزن دا مقابلہ کر سکے۔ امت اندر کون نے؟ اولیاء بھی امت اندر شامل نے، فقہاء بھی امت اندر شامل نے، ائمہ کرام بھی امت اندر شامل نے، محدثین بھی امت اندر شامل نے، تبع تابعین بھی امت اندر شامل نے، تابعین بھی امت اندر شامل نے، صحابہ کرام بھی امت اندر شامل نے، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق جے خلفائے اربعہ بھی امت اندر شامل نے۔ ساری امت بھی اگر تسا ترازو دے پلڑے دے اندر آمنہ دے لال دے مقابلے دے اندر رکھ دیو پھر بھی پوری امت اندر جرت نہیں آمنہ دے لال دی عظمت مقام دا مقابلہ کر سکے۔ وڈے پر آج اتنا سمجھنے ہاں اساں گستاخ رسول ہاں، حالے بھی اساں گستاخ رسول ہاں۔ جیڑا ایک کہے اپنی تقریر اندر اور جیڑا ایک کہے اپنے پروگرام اندر کہ پوری امت ایک طرف، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، پھر بھی پوری امت مقابلہ نہیں کر سکتی، انہوں گستاخ کہندے ہیں۔ تہاڈا ضمیر تانوں ملامت نہیں کردا؟ کنیاں گلاں بولو، سبق پچھلا یاد کرنا ہے، کنیاں؟ نبی کریم علیہ السلام دا یہ مقام ہے کیے، بولو اللہ دے پیغمبر دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہن تسی میرے تو پوچھو آپ وزنی زیادہ سن، موٹے سن، آپ جسیم سن، آپ دا وجود وزنی سی تا کوئی امتی مقابلہ نہیں کر سکتا؟ نہیں، رسول کریم علیہ السلام دا مقام ہے امام کائنات دے وجود دا ہر حصہ اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر بیان فرمایا ہے۔ امام کائنات دا چہرہ قرآن اندر، آپ دی آنکھاں قرآن اندر، آپ دے کان مبارک اللہ کریم نے قرآن اندر بیان فرمائے نے، آپ دی زبان قرآن پاک اندر موجود ہے، آپ دا سینہ اللہ کریم نے قرآن کریم اندر بیان فرمایا ہے۔ امام کائنات دے جسم دا ایک قصہ اللہ کریم نے قرآن کریم اندر بیان فرمایا ہے۔ آپ دی سیرت واسطے 3 گلاں تواڈے سامنے عرض خدمت نے۔ پہلی گل امام کائنات دا مقام سمجھنا چاہیے، مقام مصطفیٰ سمجھنا چاہیے، اور امام کائنات دا مقام کیے اللہ تعالی نے جتنا نبی بنا کے روئے زمین تے مبعوث فرمائے نے، یہ جتنے پیغمبر نبی رسول تشریف لے کے آئے نے، سارے جڑے بھی زمین تے آندے رہے، جیڑا بھی نبی آندہ رہا، جیڑا بھی پیغمبر آندہ رہا، ذرا میرے مصطفیٰ دا مقام سمجھو۔ ہر نبی نو اللہ کریم نے اپنی قوم اور اپنے علاقے واسطے نبی بنا کے بھیجے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی بن کے ہے، آ کر کے اعلان فرمایا یا قوم۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی بن کے ہے، آ کر کے فرمایا یا قوم۔ حضرت ابراہیم خلیل نبی پیغمبر بن کے ہے، آ کر کے فرمایا یا قوم۔ حضرت یعقوب و یوسف نبی بن کے ہے تے فرمایا یا قوم۔ ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر اپنی قوم تے علاقے واسطے نبی بن کے آندا رہا ہے۔ امام کائنات دا اللہ سونے نے مقام کنا بنایا ہے۔ جدو آمنہ دے لال دیواری آئی، جدو عبداللہ دے چن دیواری آئی، جدو امام کائنات دیواری آئی، اللہ کریم نے قوم قریش دا صرف نبی
نہیں بنایا، ہاشمیاں دا صرف نبی نہیں بنایا، مکے مدینے دا صرف نبی نہیں بنایا، ہر نبی یا قوم دی دعوت لے کے آئے، ہر نبی دا خطاب یا قوم دے جملیاں تو شروع ہوندہ سی۔ جدوں آمنہ دے لال دی نبوت دے گل آئی، اللہ کریم نے خاص علاقے واسطے نبی نہیں بنایا، خاص قوم واسطے نبی نہیں بنایا، اللہ کریم نے آپ دی نبوت نو ساری انسانیت واسطے تا ابد تا قائم قیامت اللہ کریم نے میرے نبی نو نبوت دا تاج پہنا کے آپ دی نبوت نو عالمگیر بنا دیتا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر فرما دے وہ اپنی زبان نال، قل سمجھا دے وہ اپنی زبان نال، یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اچھی کہہ دے ہو ایک ہی ہے مقام، یہ لفظ تسی نہیں بولنا، ایک ہی ہے۔ ہر نبی دی نبوت قوم واسطے تے تواڈے ساڈے نبی دی نبوت عالمگیر کی خیال کائنات دا مقام ہے۔ اللہ نے واضح کر کے فرما دیتا، فرمایا ما کان محمد ابا ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ میرے نبی دا مقام ہے کہ آپ دی جڑی نبوت ہے وہ محدود نہیں سی، لا محدود سی، سمجھ آ گئی؟ تے دوسرا مقام ہے میرے نبی دے بعد کوئی اور نبی، بولو کوئی اور نبی، کوئی شکل دا کانا آکے آکے میں نبی آتے اسی مننتے تیار، کوئی بندہ آکے کہے میں نبی آسی مننتے تیار۔ آمنہ دے لال دے بعد اللہ کریم نے گوارا ہی نہیں کیتا کہ میرے نبی دے بعد کوئی نبی آئے، اللہ کریم نے بلکہ ایک نبی نو بھیجنا تے ہے قرب قیامت، جنہوں اللہ نے زندہ چکیا ہویا ہے آسمانہ تے، وہ بھی آئے گا پر نبی دی حیثیت نال نہیں آئے گا، وہ آئے گا اپنی زبان نال عہدہ ہویا آئے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ جدوں کوئی نبی بھی اگر آ جائے میرے نبی دے بعد وہ بھی امتی بن کے رہے گا، تے امتی نبی بن کے کیویں رہ سکتا ہے؟ اللہ کریم نے میرے نبی دا مقام بنایا ہے۔ تیسری گل تے غور کرے آجے، گل لمبی نہ ہو جائے، میرے نبی دے مقام تے غور کرے آجے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے پیغمبر نو آسمانہ دی سیر کرائی، کسے نبی نو بھی میں اللہ نے آسمانہ دی سیر نہیں کرائی، انہیں تو سارے نبیاں نو سیر ہوئی ہے۔ حضرت آدم نو جبل رحمت دی سیر ہوئی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نو کشتی دی سیر ہوئی ہے، حضرت ابراہیم واسطے آگ نو گلزار بنایا تے گلزار دی سیر کرائی ہے، حضرت یوسف نو کنویں دی سیر کرائی ہے، ساریاں دی سیر ہوئی ہے، لیکن ساریاں نبیاں دی سیر میں اللہ نے زمین تے کرائی ہے۔ جدو آمنہ دے لال دیواری آئی، جدو محمد کریم دیواری آئی، جدو عبداللہ دے بیٹے دیواری آئی، جدو اہل حدیثاں دے پیر و مرشد دیواری آئی، اللہ فرماتا ہے جی میں مقام اچھا ہے، انہیں میں اللہ نے سیر دی جگہ بھی اچھی انتخاب فرمائی ہے۔ اللہ نے سیر کرائی کہ نہ کرائی؟ کتھوں دی؟ اللہ کریم فرماندا ہے، توجہ کرے آجے، اللہ نے سیر دا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماندا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى
مولا کریم فرماندا ہے اساں اپنے پیغمبر نو مسجد اقصی دی سیر کرائی پھر آسمانہ دی سیر کرائی امام کائنات دا مقام ہے اللہ فرماندا ہے قیامت والے دن اساں حوض کوثر بنایا ہے او حوض کوثر بھی اساں کسے نو عطا کرنا سی آدم نو بھی نہیں عطا کیتا اساں ابراہیم نو بھی نہیں عطا کیتا بڑے بڑے پیغمبر گزرے نے اساں کسے پیغمبر نو حوض کوثر نہیں عطا کیتا قیامت دا دن ہوئے گا سورج سوا نیزے دے برابر ہوئے گا زمین تانبے دی طرح گرم ہوئے گی رب نفسی دا ماحول ہوئے گا اللہ فرماندا ہے حوض کوثر دا پانی ہوئے گا حوض کوثر دے پانی دی ہر کسی نو سکھ ہوئے گی اساں حوض کوثر دا ایک مالک بنانا سی حوض کوثر دا ایک ساقی بنانا سی حوض کوثر دا ایک قاسم بنانا سی اساں پوری نبوت دے میدان وال نظر کرم کی تھی محمد ورگا سانو کوئی نبی نظر نہیں آیا اساں آمنہ دے لال نو حوض کوثر دا ساقی بنا چھڑے تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ علماء اہل حدیث حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب آپ دی نبوت لا محدود آپ دی نبوت ختم نبوت ہے نا نمبر 3 آسمانہ دی سیر نمبر 4 حوض کوثر اللہ نے عطا فرمایا ہے انا آتیناک الکوثر آکھو نا سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا سنتوانو حوض کوثر عطا کیتا ہے اگلی گل سنیا جے امام کائنات دا مقام اللہ کریم نے جیڑے نبی نو آواز دیتی جیڑے پیغمبر نو اللہ نے خطاب فرمایا رب دا قرآن پڑھ کے ویکھ لو اللہ نے ہر نبی نو ذاتی نام لے کے آواز دیتی اللہ کریم نے جدوں بھی خطاب فرمایا ذاتی نام لے کے فرمایا حضرت آدم دیواری آئی اللہ فرماندا ہے وَقُلْنَا يَا آدم اسْكُنْ اللہ کریم نے فرمایا جیڑے ویلے حضرت نوح علیہ السلام دیواری آئی یا نوح انہو لیس من اہلک حضرت ابراہیم دیواری آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا کذالک نجزی المحسنین جڑے ویلے حضرت زکریا پیغمبر دیواری آئی اللہ فرماتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام جڑے ویلے حضرت یحییٰ دیواری آئی اللہ فرماتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ حضرت موسیٰ دیواری آئی یا موسیٰ اننی اللہ حضرت عیسیٰ پیغمبر دیواری آئی اللہ فرماتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک ہر پیغمبر دا نام اللہ نے ذاتی نام لے کر کے پکارے ہیں جدو واری آئی آمنہ دے لال دی واری آئی تیرے میرے پیروں مرشد دی اللہ دی قسم کھا کے کہنا قرآن دے پورے 30 پارے اندر اللہ نے کسی جگہ تے یا محمد کہنا گوارا نہیں فرمایا اللہ بلا رہے ہیں اللہ کیویں بلا رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک اللہ کسی جگہ تے فرما رہے ہیں یا ایوہ النبی انا
ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ایک ہی ہے میرے پیغمبر دا، سارے بولو ایک ہی ہے، بولو سارے، یہ میرے نبی دا مقام ہے۔ میں مقام دی تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا، سیرت دے حوالے نال کنیاں گلاں بولو۔ پہلی گل ہے کہ میرے نبی دا مقام ہے کہ نہیں، بولو۔ تو ادھر ویکھیا جے ذرا ایک اور مقام دساں، سارے نبی زور لاندے رہے تاکہ عرشاں والا رب راضی ہو جائے۔ کی خیال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام دوڑ کے گئے سن نا کوہ طور تے، اللہ نے فرمایا جلدی کیوں آ گئے ہو قوم چھڑ کے؟ وما آجلا کان قوم کا یا موسیٰ، اپنی قوم تو جلدی آن دی وجہ فرمان لگے اللہ میں تاں نس کے آیا دوڑ کے آیا۔ پہلے تو ایک گل تینوں دساں اللہ ہاؤلائے علی آثری، وہ میرے پیچھے پیچھے قدمہ تے آ رہے ہیں، وَأَجَلْتُ إِلَيْكَ میں تواڈے وال تاں دوڑ کے آیا جلدی آیا رب لے ترضا تاکہ تو رب میں موسیٰ تے راضی ہو جائے۔ ہے نا ہر نبی کنوں راضی کردہ رہا ہے، بولو یار۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر قربانی برداشت کی تھی، کیڑی وجہ تو کون راضی ہو جائے، بولو۔ حضرت آدم علیہ السلام ربنا 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 ظلمنا کہندے رہے کہ نہیں، کیوں، بولو۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر لا الہ الا انت کہا کہ نہیں، کیوں؟ سارے نبیاں دا زور ایسی عرشاں والا رب راضی ہو جائے۔ آؤ اہل حدیثاں دے پیر دا تذکرہ سنو، جدو میرے پیغمبر دیواری آئی، آمنہ دلال دیواری آئی، اللہ کریم فرمانے نے میرے پیغمبر ہر نبی دی کوشش سی کہ میں رب راضی ہو جاواں، لیکن میرے دل دی تمنا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی، اے میرا پیغمبر جو تواڈے دل اندر آئے گا میں عطا کردا جاواں گا۔ منگن تواڈی ذمہ داری ہے، دینا میری ذمہ داری ہے، لیکن میری دلی تمنا ہے فترضی، تسا محمد میرے تے راضی ہو جاؤ۔ اے میرے پیغمبر دا مقام ہے، اے میرے مصطفیٰ دا مقام ہے کہ نہیں، بولو کی ہے، بولو کی ہے؟ یہ میرے نبی کریم دا مقام ہے۔ ادھر ویکھیا جے ایک اور گل بھی سنا دیں، سننا چاہتے ہو توجہ میرے وال کرے جے۔ میرے نبی دا مقام ہے، ہر نبی ہر پیغمبر مخصوص جگہ تے جا کر کے اللہ دے احکامات لین جاندا سی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے کی خیال ہے جاندے سن کے نہیں؟ آؤ نبیو آ کر کے وہ فلاں جگہ تو لے آؤ، جڑے ویلے تیرے میرے پیرو مرشد دیواری آئی مقام ہے نا۔ میرا نبی مکے اندر تے جبریل قرآن لے کے مکے اندر آیا ہے، میرا نبی مدینے اندر جبریل قرآن لے کے مدینے اندر آیا ہے، میرا نبی حجرے اندر جبریل حجرے اندر، میرا نبی جنگ اندر جبریل جنگ اندر۔ کسی جگہ تے بھی اللہ نے نہیں کیا فلاں جگہ تے آ جا میرا مصطفیٰ تے آ کر کے کلام لے جا۔ اللہ کریم نے میرے پیغمبر دا مقام ودھایا ہے۔ اللہ فرماتے توانوں نہیں بلاواں گے، توانوں نہیں بلاواں گے، تساں جتے ہوو گے سید الملائکہ تواڈا غلام بن کے وہی لے کے تواڈے قدماں اندر آئے گا، تو زانو ہو کے بیٹھے گا۔ حدیث جبریل ویکھ لو، آ کر کے ادب دا پہاڑ بنے گا۔ او لوگوں میرے پیغمبر دی سیرت نمونے تے سیرت سمجھو گے تاں جدو آپ دا مقام سمجھ آئے گا، آپ دی عظمت سمجھ آئے گی، آپ دی سیرت بھی اعلیٰ، آپ دی صورت بھی اعلیٰ، آپ دا حسن بھی اعلیٰ، آپ دا اخلاق بھی اعلیٰ، آپ دا بچپنا بھی اعلیٰ، آپ دا لڑکپن بھی اعلیٰ، آپ دی جوانی بھی اعلیٰ، آپ دا بڑھاپا بھی اعلیٰ، آپ دا صبر بھی اعلیٰ، آپ دا شکر بھی اعلیٰ، آپ دا سفر بھی اعلیٰ، آپ دا حضر بھی اعلیٰ، آپ دے رات بھی اعلیٰ،
آپ دے دن بھی آلہ، آپ دی مکمل حیات بھی آلہ، آپ دا سینہ بھی آلہ، آپ دا مدینہ بھی آلہ، آپ دی ہجرت بھی آلہ، آپ دا معراج بھی آلہ، آپ دی تہجد بھی آلہ، آپ دی صبح سر مغرب عشاء بھی آلہ، آپ دی نمازاں بھی آلہ، آپ دا بیت اللہ دا حج کرنا بھی آلہ، آپ دا اکھاں نال ویکھنا آلہ، کناں نال سننا آلہ، دماغ نال سوچنا آلہ، دل دی دھڑکن آلہ، آپ دے ہتھاں دی حرکت آلہ، آپ دے پیراں دی چلن آلہ، آپ دے دل دی دھڑکن تے صدا آلہ، آپ دی نبوت بھی آلہ، آپ دی ختم نبوت بھی آلہ، آپ دی رسالت بھی آلہ، آپ دا صبر شکر تے دعوت دینا بھی آلہ، آپ دی ازواج بھی آلہ، آپ دی بنات بھی آلہ، آپ دے اصحاب بھی آلہ، آپ دا ابو بکر بھی آلہ، آپ دا عمر بھی آلہ، آپ دا عثمان بھی آلہ، آپ دا علی بھی آلہ، آپ دا معاویہ بھی آلہ، حسن حسین بھی آلہ، آپ دی اولاد تے اہل بیت بھی آلہ، آپ دا تلاوت قرآن کرنا بھی آلہ، آپ دی سخاوت امانت دیانت شرافت عدالت آلہ، آپ دی ساری زندگی نو اللہ کریم نے آلہ بنایا ہے۔ اللہ فرماندہ لام روکا اے میرے پیغمبر ساری کائنات مل جائے تیرے مقام تے عظمت تے عزت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب۔ یہ مختصر ہے مقام مصطفیٰ کی ہے، بولو سارے کی ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی بھلا کوئی انصاف ہے۔ قاری امجد جوید صاحب ماشاءاللہ بڑے مشہور نعت خان ہیں ساڑی جماعت میں، کہ صرف نعت خان ہی نہیں ہے، چھوٹے بھی چنگے لا سکتے ہیں، خطیب بھی نے ماشاءاللہ۔ توجہ ہے انہاں کو پھر اصلاح کریں گے نا، پہلی باری پڑھ رہے ہیں شعر تے للکار صاحب بھی بیٹھے نے۔ لوگ اپنے سٹے جاتے کہندے نے اہل حدیث پیغمبر دی عظمت، پیغمبر دا حسن، پیغمبر دا جمال، پیغمبر دا کمال نہیں مندے تے کہندے خود انج نے کہ نبی ساڑا انج سونا ہے جی میں 14ویں دا چن سونا ہوئے۔ میں کہ انج نہ کیا کر، 14ویں دے چن دی کی جرات میرے مصطفیٰ دے جمال دا مقابلہ کرے، 14ویں دے چند دی کی جرات میرے پیغمبر دے حسن دا مقابلہ کرے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی بھلا کوئی انصاف ہے۔ چاند کے چہرے میں چھایا مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ نے میرے نبی دا مقام بڑا بنایا ہے۔ سیرت دے موضوع تے پہلی گل کیڑی ہے؟ ذرا اونچا بولو، مقام مصطفیٰ بولو، سارے بولو نا، ایک آواز گونجے، مقام مصطفیٰ کیڑی ہے؟ ایک گل ہور بھی سن لو، مقام تے نہ کرن گل پوری نہیں ہوئے گی۔ اصول اے بچہ جدوں پیدا نہ ہوئے تے اس بچے دا تذکرہ کوئی کردہ، بولو پیدا ہوئے گا تے پتہ چلے گا نا۔ ماں دے پیٹ چی ہوئے پورے مہینیاں دا ہوئے، ماں نو نہیں پتہ ہوندا میرا بچہ کس رنگ دا ہے، کس انداز دا ہے، لیکن اللہ نے انداز اصول قانون تو ہٹ کر کے بنایا ہے۔ بچہ جدو پیدا ہوئے تو پتہ چلتا ہے بچہ کیوں جیا ہے۔ اللہ نے ایک بچہ، ایک ہستی، ایک شخصیت روئے زمین تے سرزمین عرب تے مکہ مکرمہ دے اندر ایسی پیدا فرمائی ہے جیڑا حالے آیا نہیں، حالے اماں آمنہ نے جمایا نہیں، حالے پیدا نہیں ہویا، اللہ نے تذکرے پہلے بلند و بالا فرما دیتے۔ یہ مقام ہے یا نہیں ہے؟ بولو، پہلے تذکرے فرما دیتے، پہلے تذکرے فرما دیتے، پہلے تذکرے فرما دیتے۔ امام کائنات نبی
نبی کریم دا بیٹا ابراہیم آپ دے ہتھاں تے وفات پا جاندا ہے، امام کائنات دے اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے، آپ فرماندے نے ابراہیم تیری وجہ تو ان بفراقک لمحزونون یا ابراہیم، تیری وجہ تو میں محمد کریم غم دے اندر مبتلا ہاں۔ ابراہیم لخت جگر وفات پا گیا ہے، آپ اپنے گھر اندر تشریف فرمانے، آپ دی سکی چچی ام جمیل ارباب لہب دی گھر والی آ جاندی ہے، آ کر کے کہنے لگی محمد بھتیجا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باپ دا نام زندہ رہندا ہے بیٹے دے نام تے، جدو تیرا بیٹا ہی نہیں رہا تیرا نام ہی نہیں رہے گا، اج دے بعد تیرا تذکرہ ہی نہیں رہے گا، جدو تیرا بیٹا ہی نہیں رہا۔ امام کائنات دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے، رسول کریم رو رہے نے، آپ نو یاد آ گئی کاش میری اماں آمنہ زندہ ہوندی تے چچی مینوں اج انج گلاں نہ کر دیا، کاش میرا بابا عبداللہ زندہ ہوندا اج بے سہارا گلاں اج مینوں کوئی نہ سناندا۔ میرے نبی رو رہے نے، گل تے صحیح کر گئی ہے، باپ دا نام زندہ رہندا ہے بیٹے دے نام تے، پھر کی ہوئے گا؟ آمنہ دے لال نے متھا جھکایا ہے تے اپنا ہاتھ متھے تے رکھیا ہے، اللہ کریم نے قرآن نازل فرما دیتا، اللہ فرما دینے میرے پیغمبر گھبران دی لوڑ نہیں، میرے مصطفیٰ تو سکی سمجھ لے آئے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے چچی تیرے بارے کہہ رہی ہے اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ أَبْتَرَ، میں اللہ کریم کہہ رہا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے تیرے بارے کہہ رہی ہے اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ أَبْتَرَ، میں وہی لفظ نقل کر رہا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے بے نام و نشان ہونگے، انہاں دا تذکرہ مٹ جائے گا، تواڈا ذکر میں اللہ نے بلند کرنا ہے، عالم ارواح اندر تواڈا ذکر ہویا کہ نہیں ہویا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، عالم دنیا دے اندر تواڈا ذکر۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ مبشر دی ایک خوشخبری، عالم دنیا اندر تواڈا ذکر، عالم قبر دے اندر تواڈا ذکر، من ربو کا من نبیوں کا، عالم برزخ دے اندر بھی تواڈا ذکر، ارفع راسکا سل توتا اشفا تشفا، دنیا کائنات دے اندر تواڈا ذکر ہوئے گا، جنگلات دے اندر تواڈا ذکر، نباتات دے اندر تواڈا ذکر، حیوانات اندر تواڈا ذکر، جمادات اندر تواڈا ذکر، ساری کائنات حتیٰ کہ اذانہ اندر تواڈا ذکر، نماز اندر تواڈا ذکر، ہر صبح اور ہر شام اندر تواڈا ذکر، ہر نماز اندر تواڈا ذکر۔ اے میرا مصطفیٰ جتھوں تک میں خدا دی خدائی دا ذکر تے نام روے گا، اتوں تک تے مصطفیٰ دی ذکر تے مصطفیٰ دا نام بلند و بالا رہے گا۔ امام کائنات دی سیرت ساڑے واسطے نمونہ ہے، اللہ کریم فرماندے نے پیغمبر دی سیرت اپنا لو، سیرت واسطے پہلی گل کیڑی ہے؟ مقام مصطفیٰ، کیڑی؟ بولو سارے مان لئیے مقام کن ہے، عظمت کنی ہے، حال بھی نہیں سمجھ آئی تے کم از کم معراج والا واقعہ پڑھ لو تو بیت المقدس وچ میرے مصطفیٰ دی امامت دا منظر غور نال ویکھ لو تو انہوں سمجھ آ جائے گی میرے مصطفیٰ دا مقام کی ہے۔ صفاں بنیاں ہوئیاں نے، سارے نبی عجیب و قسم دیاں گلاں کر رہے ہیں، حضرت جبرائیل سامنے آئے کہنے لگے سارے نبی صفاں بنا لو، آمنہ دے لال محمد کریم تواڈی امامت کران گے، جتے میرا مصطفیٰ ہوئے اتے حضرت آدم بھی مصلی امامت نہیں کھلو سکتے، اے میرے مصطفیٰ دا مقام ہے، حضرت آدم نہیں کھلو سکتے، نہیں کھلو سکتا کوئی نبی، نہیں کھلو سکتا کوئی پیغمبر، تے جتے کوئی نبی میرے نبی دے ہوندیاں نہ کھلوئے تے اگر کوئی کھلو جائے میرے نبی دی زندگی اچ مسلح تے سمجھ لو اللہ دے حکم اور اللہ دی مرضی نال کھڑا ہے، اللہ
اللہ دی مرضی نال نمازاں پڑھا رہے ہے، وہ اگر اللہ نے جرت اور عظمت دیتی ہے تو صرف خلیفہ بلا فاصل حضرت ابو بکر صدیق نو دیتی ہے۔ 8 ربیع الاول دی نماز عشاء تو لے کے 12 ربیع الاول دی نماز فجر تک ٹوٹل 17 نمازاں صدیق اکبر نے میرے مصطفیٰ دی موجودگی اندر پڑھایا نے، لیکن جدوں کیا گیا ہے مرو ابا بکر بار بار کیا گیا ہے، اور میرے پیغمبر دا کہنا اپنی مرضی نال نہیں ہوندا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى قل ان اتبع الا ما یوحى الی، میرے نبی دا جڑا فرمان ہے وہ اللہ دا فرمان ہے۔ مصلی امامت نے اور پیغمبر دے مصلی تے ابو بکر دا کھلونا بھی عرشاں والے رب دے فیصلے اور مرضی دے مطابق سی۔ اے میرے نبی دا کیے، بولو بولو کیے، گھنٹہ ہون لگا آکھو تو 2 گلاں ہور سناواں، 2 منٹے چی ہو سکدیاں نے، 2 گھنٹے بھی لگ سکدے۔ اچھا توجہ ہے انشاءاللہ، ہاتھ کھڑا کرو جے سننا چاہندے ہو، جزاکم اللہ۔ ہن تر میں کیا جے نبی پاک دی سیرت دے حوالے نال پہلی گل کیڑی ہے؟ بولو، تسی بولو گے تے گل چلے گی نا۔ مقام مصطفیٰ کیڑی میں یاد کرانی ہے، تے دوسری گل ہے کیڑی؟ دسو بھئی اللہ تو انہوں عزت دے، دسو احترام مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ۔ امام کائنات دی قدر نہیں، احترام نہیں، محبت نہیں، پھر مقام منن دا کوئی فائدہ نہیں، عزت بھی کرنی پائے گی۔ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے پیغمبر دی عزت کرنی پائے گی۔ ادھر ویکھیا جے ذرا میرے نبی دے سکا چچا نے جنہ دا نام ہے حضرت عباس، عمر اندر میرے نبی تو بڑے نے، کسی نے حرکت کی تھی، کسی نے کیا ذرا مخول لانے تھوڑا جیاں گل کرنے تے کہنے لگے اے نبی دے چچا عباس تسی بڑے ہو یا توڑا بھتیجا بڑا ہے؟ وہ دا ارادہ ایسی، حضرت عباس کہنے گے میں بڑا، پھر میں کہاں گا کلمہ پڑھ کے پھر گستاخیاں کر دے ہو۔ اگر حضرت عباس نے کہا میرا بھتیجا بڑا ہے، میں کہاں گا کلمہ پڑھ کے جھوٹ بول دے ہو۔ موقع لب رہا سی سوال کرنا لا، سوال کرنا لا موقع لب رہا سی، عباس تسی بڑے ہو یا تھوڑا بھتیجا بڑا ہے؟ عزت ویکھیا جے، احترام ویکھیا جے۔ حضرت عباس دور اندے سن سمجھ گئے تے کہنے لگے سوال کرنا لیا پیدا پہلے میں ہوئے ہوں ایسے بڑے ہونے، اچھی کہہ دے ہو، پیدا پہلے میں آیا ویسے بڑے اونے، عظمت اندر وڈے اونے، پیدا پہلے میں یعنی گل بھی سچی کر لئی تے احترام بھی کیتا تے عزت بھی کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت دا موقع ہے، واریاں تقسیم نے، امام کائنات سوار ہوندے سن، حضرت ابو بکر ہاتھ اندر مہاراں پکڑ دے سن، پھر امام کائنات مہاراں پکڑ دے سن، جناب ابو بکر سوار ہوندے سن، واریاں تقسیم سن۔ جڑے ویلے یسرب دا شہر قریب آیا، مدینہ طیبہ قریب آیا، امام کائنات دیواری آئی مہارا پکڑن تے، حضرت ابو بکر صدیق دیواری آئی سواری تے سوار ہونے تے، حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے اللہ دے پیغمبر تسی سوار ہو جاؤ میں مہارا پڑھ لینا۔ نہیں ابو بکر نہیں ہو سکتا، تسی سوار ہو، اے میری واری ہے میں آپ مہارا پکڑاں گا۔ حتیٰ کہ ابو بکر کہنے لگے اللہ دے نبی پھر کٹھے ہی پیدل چل رہے ہیں، کٹھے جا رہے ہیں۔ امام کائنات دے سر دے اوپر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی چادر تان لئی، اوپر چادر کر لئی۔ امام کائنات فرمانے نے ابو بکر کی مسئلہ ہے، حضرت ابو بکر کہنے لگے اللہ دے پیغمبر تاکہ یہ سرب والے نو پتہ چلے پیغمبر کون ہے تے غلام کون ہے۔ احترام کیتا۔ حدیث جبریل ویکھ لو، حضرت جبریل آئے 2 زانو ہو کے بہ گئے، فرشتے بھی احترام کر دے سن۔ درخت جمع فرمانے نے میں اس پتھر نو جان دا جڑا میں نو نبوت تو پہلے سلام کر دا سی۔ احترام کرنا چاہیے۔ میرے نبی پاک نے مشورہ کیتا، محفل لگی ہوئی ہے، قبیلے دے لوگ آئے بیٹھے نے کہ ساڈا کوئی سردار مقرر کر دیو، کوئی امام مقرر کر دیو، کوئی امیر بنا دیو۔ مشورہ ہویا، حضرت ابو
میرے مصطفیٰ دا احترام اتنا ہے کہ جیڑی محفل اندر میرا پیغمبر بیٹھا ہوئے تو انہوں اجازت نہیں کہ تسا میرے پیغمبر تو اگے جان دی کوشش کرو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اللہ تو ڈر جاؤ، اگے نہیں جانا. جو کچھ تو انہوں رسول دے وہ لے لو، جتوں روکے روکے جاؤ، اگے نہیں ودنا. اگے ودنا گستاخی ہے، احترام ہے میں. حضرت عمر نے کیا سونے ہو ابن ابی دا جنازہ نہ پڑھاؤ. آپ فرمایا عمر اپنی جگہ تے کھلو رہے، انی رسول اللہ انا رسول اللہ. حضرت عمر جا کر کے کھلو گئے، پتہ چل گیا کہ اللہ دے رسول نے تے جنہ دا کلمہ پڑھی دے پھر انہاں دی گل بھی منی دیے اور انہاں دا احترام بھی کری دے. احترام ضروری ہے. جبریل چل کے آئے مصطفیٰ کول، قرآن چل کے آئے مصطفیٰ کول، ساری دنیا چل کے آئے، تسی کی احترام کر دے ہو؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. نہیں، اپنے گھر اندر بلانا ہے مصطفیٰ دا احترام نہیں. میرے پیغمبر دی وفات والے دن اپنی گلیاں سجانا اور آپ دا روزہ مٹھائی دی صورت اندر بنانا اور بنا کر کے چھری دے نال آپ دے روزے نو کٹنا، رب کعبہ دی قسم ہے میرے مصطفیٰ دا احترام نہیں. انہوں احترام نہیں کیا جاندہ. پیغمبر دا احترام کرو جس طرح صحابہ نے کیتا، جس طرح ملائکہ اور فرشتیاں نے کیتا ہے. اور تیسری جڑی گل ہے مختصر او اے وے کہ پیغام مصطفیٰ. کیڑی گل بولو، کیڑی گل؟ مقام مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ. تیسری گل بولو، میرے نبی دا پیغام نہیں منو گے تے احترام دا تے مقام دا کی فائدہ ہے؟ اصل تے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. میرے نبی دی جنہیں اطاعت کر لی انہیں سمجھو اللہ دی اطاعت کر لی. کی خیال ہے؟ پیغمبر دا پیغام اور پیغمبر دی قدر کرنا میرا نبی فرما دے وے، کیونکہ میرے نبی نے کدی جھوٹ بولو اپنے تے اپنے پرائے بھی من دے سن. ما یکذب محمد اذا حدث. آمنہ دلال جدوں بھی بولے سچ بولدا ہے. بولو کی بولدا ہے؟ میں مختصر تانوں دسیا اشارتاً، تفصیل اندر اگر جاندا وقت ساتھ نہ دیندا. یہ سیرت ہے. تین گلاں تواڈے سامنے ذکر کیتیاں نے، مقام مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ. انہاں تین گلاں تے اگر کسی بندے دا عمل نہیں، وہ سیرت مصطفیٰ تے عمل نہیں کر سکدا. مقام بھی منو اونج منو جی میں اللہ نے منوایا ہے یا جی میں صحابہ نے منیا ہے، اپنی مرضی نال نہیں مننا. احترام بھی اونج کرو جی میں اللہ نے دسیا ہے، صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، اپنی مرضی نال نہیں کرنا. پیغام بھی منو اونج منو جی میں اللہ نے منوایا ہے یا پیغمبر دے یاراں نے من کے دکھایا ہے. یہ تین گلاں اگر کسی بندے دی سمجھ اندر آ جان، وہ صحیح معنی امتی ہے اور وہ صحیح معنی مسلمان اور مومن ہے اور پیغمبر دی سیرت کا صحیح مانے ہو عمل بھی کر رہے ہیں. اور اسے واسطے پیغمبر دی ذات ذریعہ نجات اور ذریعہ شفاعت بنے گی. اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. سنیا سنایا اللہ قبول فرمائے. تساں دوستاں دی محبت نو اللہ قبول فرمائے. پیارے بھائی جان مولانا محمد ناصر نقوی صاحب اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے اور مولانا معاویہ صاحب اور تساں سارے جماعتی احباب دوست احباب جڑے جڑے جتوں جتوں چل کے آئے ہو اللہ سب کا چالانا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.